پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو بنایا گیا. آپ نے جب دولت اسلام اپنے سینے میں ڈالا، دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے، تو عالم کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں جب میرے ابا ابو بکر ایمان لاتے ہیں تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے؟ 40,000 دینار تھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس. آپ فرماتی ہے جب آپ نے دولت اسلام اپنے سینے میں لیا تو 40 کے 40,000 دینار فقراء بخارت میں پورا تقسیم کر ڈالتے ہیں. فقراء عرب میں، عرب کے فقیروں نے آپ نے 40,000 دینار تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. جب ایمان کی دولت ابو بکر کے سینے میں آ گئی تو اب ذرا دیکھو حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، بہت سخی گھرانے والے تھے، سخاوت کے تاجدار تھے. حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر آپ کے پاس بہت مال غنیمت تھا، بہت سارا مال آپ کے پاس تھا. اللہ اکبر. میرے نبی نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر سے عرض ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اور اے عمر، آج تم دونوں صحابی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، میں آج آپ لوگوں کو ایسا کار خیر بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے تمہارے مالوں میں برکت ہوگی. اللہ اکبر. جب نبی نے یہ فرمایا، حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے. عمر فاروق اعظم کی ہمیشہ کے لیے عمر کی ایک سوچ تھی، ابو بکر سے میں کبھی سبقت حاصل کروں، ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں، آگے ہو جاؤں. مگر ایسا موقع عمر فاروق اعظم کو کبھی نہیں ملا. سارے صحابہ اپنی جگہ پر جاہو جلال والے ہیں، عظمت و شرافت والے ہیں، مگر ایک طبقہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے انسان کے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. کوئی نہ کوئی کمی اس کے اندر رہے گی، ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا. جب بھی میرے نبی نے کبھی پیش کیا ہے صحابہ کے درمیان تو ابو بکر کا ذکر کیا، ابو بکر کی تعریف کیا، ابو بکر کا نام لیا. سارے صحابہ سوچتے رہے آخر معاملہ کیا ہے. ابو بکر ہر میدان میں آگے ہو رہے ہیں، ابو بکر ہر میدان میں آگے جا رہے ہیں. تو سن لو، ابو بکر صدیق اکبر کی نبی سے محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ دل کی دھڑکن بدل گئی تھی. دل سے محبت تھی، دل سے. یہی تو وجہ ہے ایک مرتبہ آپ کے بیٹے عبد الرحمان بن ابو بکر نے جب ایمان کی دولت سے آپ مالا مال ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تو اختلاف پیدا کرتے ہیں، خرافات پیدا کرتے ہیں، نیا نیا مولوی نیا نیا فتویٰ ڈالتے ہیں. کہیں مسلمانوں سمجھنے کی اور پڑھنے کی الگ سوچ ہوتی ہے. کوئی مولوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتا ہے، بلکہ وہ کسی قرآن یا حدیث کی ہی بات آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا. آج اگر کہہ دیا جائے دشمن رسول کو اپنا دشمن سمجھو تو میرا بھائی سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا. ابھی بہن اس کے یہاں کیا ہوں اس کو کیسے میں دور کر سکتا ہوں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرا بھائی ہے، میرا خون ہے، اس کو کیسے میں دور کر دوں؟ اے مسلمانوں، یہ مولانا اسرائیل کی بات نہیں ہے، مولانا عثمان کے گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ صدیق کی صداقت ابو بکر کی بات ہے. وہ سبحان اللہ. عبد الرحمان بن ابو بکر جب عورت ایمان سے مالا مال ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میرے والد ابو بکر، کیا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کے موقع پر جب کفار مشرکین اور اسلام کی جنگ چھڑی ہوئی تھی تو 3 بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے زد میں آئے اور میں نے تلوار آپ کی گردن سے کھینچ لیا. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے. کیا کہا عبد الرحمان نے؟ آپ میرے باپ تھے، میں نے تلوار کو کھینچ لیا. ابو بکر جاہو جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو عبد الرحمان سن لے، اگر اس وقت تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کر، غدار مصطفیٰ سمجھ کر تیری گردن کو اڑا دیتا. کیونکہ خون کا رشتہ نہیں دیکھا جاتا ہے، محبت رسول کا رشتہ دیکھا جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
جشن سودائے کربلا، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت. سبحان اللہ. وہ حضرت ابوبکر سیدنا صدیق اکبر. اب بڑا سوچو تو صحیح، کون بڑھ سکتا ہے آگے؟ ابوبکر صدیق سے تو میرے نبی نے کہا ہے دونوں میرے صحابی مال لاؤ میری بارگاہ میں، 8 ٹکڑائے مکہ میں مال کو تقسیم کرنا ہے، مال کو بانٹنا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. بولو سبحان اللہ. کیونکہ عمر کے پاس اس وقت مال بہت زیادہ تھا تو عمر نے سوچا آج تو میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کیا سوچا؟ آج میں بڑھ جاؤں گا آگے، کیونکہ ابوبکر کے گھر میں ہو سکے کھانے بھر کا ہو کہ نہ ہو، آج مال مانگے ہے مصطفیٰ. جب میرا مال ڈھیر دیکھیں گے تو نبی میری تعریف کرنا شروع کر دیں گے، نبی میرا انعام لینا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم ہے اپنے گھر پہ جاتے ہیں، ابوبکر صدیق اکبر ہے اپنے گھر پہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ عمر آ رہے ہیں، بہت سارا مال لے کر آ رہے ہیں. میرے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر آج مال غنیمت بہت لے کر آئے ہو، بہت سارا مال لے کر آئے ہو. عرض کیا ہاں یا رسول اللہ تو مال لے کر آیا ہو، بہت مال لے کر آیا ہو. نبی نے فرمایا اے عمر اپنے بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا تو نے؟ تو عمر نے کہا ہاں یا رسول اللہ آدھا لایا ہو اور آدھا گھر پہ رکھ دیا. آدھا لایا آدھا گھر پہ رکھ دیا. ابوبکر نے تھوڑا سا مال اپنے دامن میں سمیٹ کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مال تھوڑا ہے مگر نبی سے محبت کرنے کا طریقہ الگ ہے. مال تو تھوڑا ہے اس لیے کہا جاتا ہے محبت کی چٹنی ہی سب سے بہتر ہوتی ہے. وہ گوشت کیا جو ذلت کا کھلایا جائے، محبت کی چٹنی روٹی ہی سب سے افضل ہوتی ہے. ابوبکر کا مال تھوڑا ہے دامن میں سمیٹ کر لائے، وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. نبی نے فرمایا اے ابوبکر کیا گھر پہ کچھ چھوڑ کے لائے ہو؟ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ جو بھی مال غنیمت تھا پورا اٹھا لایا ہوں. کہا بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ ابوبکر نے کہا اللہ اس کے رسول کے سہارے چھوڑ دیا ہو. سبحان اللہ. ابوبکر اب سوچنے لگے یہ پہلا اور آخری موقع تھا بڑھنے کا ابوبکر سے، اب تو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ابوبکر کی محبت نبی سے اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ میرے ابوبکر اگر مصطفیٰ جان رحمت کا تین کا بھی اشارہ ہو جاتا تو ابوبکر اپنی جان کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ محبت کی حضرت ابوبکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب محبت کیسی تھی؟ اب محبت کی بات آ گئی ہے تو سن لو. جب میرے نبی نے ہجرت کیا، نبی نے مکہ سے ہجرت کیا نا، بولیے بھائی مکہ سے ہجرت کیا کتنی سال کی عمر میں ہجرت کیا تھا مصطفیٰ نے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سال کی عمر میں؟ 53 سال کی عمر میں نبی نے ہجرت کیا مکہ سے مدینہ کی طرف. جب نبی نکلے تو اللہ کے نبی نے کہا اے ابوبکر آج کی رات مکہ چھوڑوں گا، کیونکہ اہل کفار رہنا دشوار کر دیے ہیں مکہ کی دھرتی پر. لہٰذا ایک کام کرو، 2 گھوڑے لگا کر اپنے گھر پہ باندھ کے رکھنا اور ساتھ میں تم بھی چلنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے ابوبکر تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے ہو. ابوبکر رونے لگتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میری محبت کو سمجھ ہی لیا. رات کی تاریکی تھی، واقعہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا حضرت علی کے بیان میں، کیونکہ اس میں اصل کارنامہ جو انجام دیا تھا وہ مولائے کائنات نے انجام دیا تھا. بستر پہ نبی نے لٹایا تھا علی کو، کفار کی تلوار تھی، کس طرح علی سوئے تھے، نبی کی بارگاہ میں کیسے پہنچے تھے، تلواروں میں گھر کر علی بھی نبی کی بارگاہ میں کیسے پہنچے تھے، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا. تو ابوبکر 2 گھوڑے اپنے گھر پہ باندھے. نبی ایسے نکلے کفار کے درمیان سے کہ گویا کسی کافر کی نگاہ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں. تک تکی بات کے دیکھ رہے تھے نبی کب نکلے مار دوں، نبی کب نکلے مار دوں.
मगर मेरे आका ने क्या किया था, थोड़ा सा पत्थर जमीन से उठाया था और दरवाजे पर निकल कर ऐसे फेंक दिया था, और वो पत्थर फेंकना हुआ उसी को रब फरमाता है, हे महबूब वो पत्थर फेंकना तेरा नहीं था, बल्कि उस पत्थर को मैंने फेंका था, वो कुफार की आंख को अंधा कर दिया था। ये नबी का हर फेर मर्जी मौला से हुआ करता था। मेरे नबी अपने मन से कुछ नहीं करते थे, वही करते थे जो खुदा चाहता था। गोया मेरे नबी जब निकले, घोड़े पर सवार हुए, जा रहे थे, कुफार मक्का ने पीछा किया, तो अबू बकर के चलने का अंदाज अलग था। अबू बकर कभी अपनी सवारी को आगे कर, कभी पीछे कर, कभी दाहिने जाने, कभी बाएं जाने, गोया घूम घूम कर अबू बकर चलते। नबी ने पूछा, है अबू बकर ये चलने का अंदाज तुम्हारा किस तरह लग रहा है, कभी आगे होते हो, कभी पीछे होते हो, कभी दाएं होते हो, कभी बाएं होते हो, मामला क्या है? तो अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर कुफार की तीर पीछे से आए तो अबू बकर का सीना पीछे हो जाए, अगर कुफार की तीर आगे से आए तो अबू बकर का सीना आगे हो जाए, अगर कुफार की तीर दाहिने जानिब से आए तो अबू बकर दाहिने जानिब हो जाए, अगर कुफार की तीर बाएं जानिब से आए तो अबू बकर का सीना बाएं हो जाए, क्योंकि या रसूल अल्लाह मेरे होते हुए कोई काफिरा को नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। ये मोहब्बत थी हज़रत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ के जब बढ़ते, अल्लाहु अकबर, यही सोते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद किया था मेरे नबी से, खुले आसमान के नीचे मुस्तफ़ा लेटे हुए थे, आसमान के सितारे नजर आ रहे थे, हज़रत आयशा बैठी हुई थी, अब कायनात के आका की बारगाह में, तो आपने इरशाद किया, हे नबी ये मुहतरम आसमान दिख रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ आसमान तो दिख रहा है। कहा, या रसूल अल्लाह बहुत सितारे नजर आ रहे हैं। नबी ने फरमाया, हाँ ऐसा सितारे बहुत है। कहा, या रसूल अल्लाह इसकी शुमार कोई कर सकता है? कहा, मैं मोहम्मद कर सकता हूँ। फिर आका कितने सितारे होंगे? कहे, आयशा तुम बताओ, जानना क्या चाहती हो? हज़रत आयशा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आसमान के सितारों के मिस्ल किसी का नेकी है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा कोई नेक बंदा जिसकी नेकी आसमान के सितारों के बराबर हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ उमर की नेकी। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने? उमर की नेकी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खातून जन्नत, आपने अपने सर को नीचे कर लिया, आका ने तबस्सुम फरमाया, आयशा आखिर मामला क्या है, क्यों खामोश हो गई? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मैं ये सोच रही थी अगर आप नाम लेंगे किसी का तो मेरे अबू बकर का नाम लेंगे, मगर आपने तो उमर का नाम ले लिया। नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा उमर की सारी उम्र की नेकी एक तरफ रख दी जाए, अबू बकर की एक नेकी गारे सोर की एक तरफ रख दी जाए, तब भी उमर की नेकी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। उम्र की सारी उम्र की नेकी, पूरी जिंदगी की नेकी एक तरफ रख दो और मेरे अबू बकर की एक नेकी, वो नेकी गारे सोर की एक तरफ रख दो, उम्र की नेकी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। गारे सौर के अंदर जो रूल अपनाया था पैगंबर आज़म के पहले खलीफा अबू बकर ने, उसको आप लोगों ने सुना ही होगा, जानते भी होंगे। सांप वाला वाकया, कार में नबी कोई हिजरत ही में वो सब हुआ था, कुफार जब घेरे हुए थे तो अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह ये जंगल है, ये गार है, इसमें घुस जाओ ताकि कुफार मुझे देख न पाए। मगर अबू बकर ने जब अपने नबी को पुष्ट कर किया था, मोहब्बत देखो, अबू बकर अपने पंजों के बल चढ़ रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। एरिया ऐसे पंचे गड़ा गड़ा के चल रहे थे। नबी ने
پوچھا ہے ابو بکر تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ مصطفیٰ تیرے کندھے پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس لیے اس طرح چل رہا ہوں تاکہ جب کفار دیکھے تو ان کو یہ محسوس ہو کوئی جانور گیا ہوگا، انسان کے جانے کا انداز نہیں لگ سکتا ہے، اس لیے ہے میرے آقا میں اپنے پنجے کو بڑھا کر چل رہا ہوں تاکہ جانور جانے کا اندیشہ سمجھ کر وہ کفار مکہ سے دور ہو جائے۔ جب کار کے اندر ابو بکر گئے تھے نا تو آپ بہت سوراخ تھا، سارے سوراخ کو بھر دیا۔ جب سارے سوراخ کو ابو بکر نے بھرا ایک سوراخ بچ گیا، ایک سوراخ بچ گیا، پورا صاف صفائی کر لیا، ایک سوراخ بچا تو کیا کیا ابو بکر نے؟ محبت رسول ذرا دیکھو، آپ نے اپنے کپڑے قمیص کو پھاڑا اور اس سوراخ کو بھرنا شروع کیا، کیونکہ ایک سوراخ بچ گیا تو پیارے ابو بکر نے ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیا۔ سبحان اللہ۔ کس سے بند کیا؟ ایڑی سے بند کیا اس سوراخ کو، اور جب سوراخ کو کے اوپر ایڑی رکھ دیا، اللہ کے نبی آتے رہے اپنے گود کو اپنے سر مبارک کو ابو بکر کے گود میں رکھ دیتے ہیں۔ سو گئے پیغمبر اعظم۔ اس غار کے اندر ایک سانپ، کیا تھا؟ اور سانپ ایسے اس غار میں نہیں تھا بلکہ اس کی خواہش ہے، اس کی خواہش تھی۔ ان ڈنگے پیجامے والوں سے نبی کی عظمت مت پوچھو، وہ تمہیں عظمت مصطفیٰ نہیں بتا سکتے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ دیکھنا ہے تو غار میں موجود اس سانپ سے سیکھ لو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، وہ پیغمبر اعظم کی تعظیم کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر اعظم کی تعظیم۔ وہ غار ایسے نہیں تھا، بیرو نہیں تھا، جنگلی نہیں تھا، کہیں سے ایسے نہیں آ گیا تھا، بلکہ وہ غار وہ سانپ اس غار میں اس لیے رکا تھا کہ اس نے کیا سنا؟ کوئی منادی ندا دے رہا ہے، اے غار کے جانور سن لو، ایک دن یہاں پیغمبر اعظم کی سواری آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو سانپ نے سنا، اب اس کی دل کی دنیا بدل گئی، پیغمبر اعظم آئیں گے، پیغمبر اعظم آئیں گے۔ وہ غار میں ٹھہرا اور سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ سوراخ اس لیے کیا کہ نبی آئے، ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے، اگر نبی کسی بھی طرف سے آئیں گے تو کسی بھی دل سے نکل کر مصطفیٰ کی زیارت کر لوں گا، کسی بھی دل سے نکل کر۔ مگر آج جب زیارت کا موقع آیا تو ابو بکر نے تو سب کچھ بند ہی کر دیا۔ اب کیا کیا؟ سانپ چل رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے، کہیں نہیں نکلنے کا موقع پا رہا ہے، عادت کے مطابق روز نکلتا تھا مگر آج نہیں نکل پا رہا ہے، اور وہ آ گیا اس سوراخ پہ جہاں ابو بکر کی ایڑی رکھی ہوئی تھی۔ آیا وہاں، کیا دیکھا؟ کچھ محسوس ہو رہا ہے، تلوے کو چاٹا تلوے کو، مگر ابو بکر کی محبت محسوس تو ہوا کچھ ہے، مگر پھر بھی پیر کو ہٹایا نہیں کیونکہ مصطفیٰ سو رہے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک مصطفیٰ سو رہے تھے، نہیں ہٹایا پیر۔ صاحب کی بھی بے چینی تھی۔ صاحب نے کہا ہے ابو بکر آج تو راستہ روکے گا مگر میں مانوں گا نہیں۔ میں نے چاٹا مگر تو نے ہٹایا نہیں، کاٹا تھا، کاٹا، مگر پھر بھی ابو بکر نے اپنے پیر کو نہیں ہٹایا۔ کاٹنے کے بعد صاحب نے دیکھا آپ بھی پیر ہٹا نہیں، زہر کی تھیلی کو لگا دیا تلوے سے، مگر اب بھی ابو بکر اپنے پیر کو نہیں ہٹاتے ہیں۔ ہم کیا نبی سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ نے نبی سے محبت کیا ہے۔ یہ اسلام آج کا مسلمان ہوتا تو اسلام نہ جانے کہاں گل ہو جاتا، مگر یہ صحابہ کی محبت تھی کہ اسلام مکہ سے مدینہ، مدینہ سے صحرائے عرب میں اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کی محبت تھی، اسلام پھیلا ہے۔ اب زہر جب جسم میں شرائط کیا، پیر کو تو ہٹایا نہیں، مگر جب زہر پھیلا تو تڑپ ہوا، آنسو گرنے لگے۔
رخسار مصطفیٰ پہ پڑے آنسو. اللہ کے نبی نے آنکھ کھولا. ابو بکر رو رہے ہو. ہاں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ یہ میرے آقا کچھ ہے اس قرآن کے اندر جس نے مجھے کاٹا ہے، درد ہو رہی ہے میرے آقا. اللہ کے نبی نے کہا پھر ابو بکر اپنا درد برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہیں مجھ کو لگایا، پیر کو ہٹایا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ارے نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ یہ موقع کہاں میسر آتا کہ آپ کا سر ہو، میرا گود ہو، میں چہرے کی زیارت کرتا رہو اور میں اپنے آپ کو لطف اندوز ہوتا رہو. میرے آقا اس لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا کیونکہ آپ تھکے ہوئے تھے، آپ سو رہے تھے. میری جرأت نے گوار نہیں دیا کہ آپ کو جگا دیا جائے، آپ کو اٹھا دیا جائے. نبی نے کہا اب پیر کو ہٹا. جب پیر کو ہٹایا ابو بکر نے، ایک سانپ نکلتا ہے سوراخ سے، کھڑا ہو جاتا ہے اور جب کھڑا ہوا وہ سانپ حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتا، کبھی میرے آقا کریم کو دیکھتا. اللہ اکبر. اور ذرا میرے نبی کی عظمت ذرا دیکھو، عظمت مصطفیٰ دیکھو. میرے آقا نے سانپ سے مخاطب ہوا ہوئے اور ارشاد فرمائے اے سانپ تو نے ابو بکر کو کیوں کاٹا؟ محبت سے بولو سانپ مصطفیٰ کی بولی سنے مگر یہ نزد کا اولاد نبی کی بولی نہ سمجھے. سانپ سے جب میرے آقا نے فرمایا کیوں کاٹا، سانپ نے پورا ماجرا بیان کر دیا. میرے آقا میں آیا تھا ہی اسی لیے کہ آپ کو دیکھو. سبحان اللہ. اگر کاٹتا نہیں تو آپ کی زیارت کیسے کرتا؟ اللہ اکبر. مسلمانوں تعظیم کرے جنگل کے جانور میرے نبی کی، مگر یہ کیسے جانور ہیں جو نبی کا کھاتے ہیں، نبی کی ہی برائی کرتے ہیں. تیرا کعبہ میں تیرا گیت گاوا یا رسول اللہ. محبت سے بولو. ارے آپ بولتے رہو میں اس سے بولوں. بولو گے نا. دیکھو ایک بات میں بتا دوں، تقریر بولا نہیں جاتا بلکہ بلوایا جاتا ہے. تقریر بولا نہیں جاتا ہے. ایک کہاوت ہے بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس گڑی پکڑا، تو ظاہر سی بات ہے وہ سستی اس کو آ جائے گی، وہ اپنے آپ میں مست ہو جائے گی. اس لیے تقریر کوئی خود سے نہیں بولتا ہے بلکہ اس کو بلوایا جاتا ہے. ایک تو مائک بھی آج لاجواب ہے اور آج آپ لوگ بھی لاجواب بن گئے، اس لیے آپ ایک جواب پیدا کیجیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کھاتے کسی کا ہے گاتے مگر عالم کیا ہونا چاہیے؟ تیرا کعبہ میں تیرا گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا کعبہ میں تیرا گیت گاوا یا رسول اللہ. تیرا میلاد تمہیں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. مصطفیٰ کا تو گائیں گے بھی مصطفیٰ کا اور میلاد مصطفیٰ کا بھی کریں گے، اپنے آپ کو فیضیاب ہوتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے سانپ سے جب مخاطب ہو کے کہا، سانپ نے سن بھی لیا اور جواب بھی دیا. میرے آقا کے چہرے کی زیارت کر لیا صاحب. اس نے کہا یا رسول اللہ زندگی بھر کی تمنا پوری ہو گئی، زندگی کی آرزو پوری ہو گئی، خواہشیں تکمیل ہو گئی. یا رسول اللہ اب جی یہ چاہتا ہے کہ میرے آقا میں اسی وقت اپنے آپ کو کہیں جا کر میں چھلانگ لگا کر یا کسی کے ہاتھ آ کر یا رسول اللہ میں مر جاؤں. اے میرے آقا کچھ ایسا کر دیجئے کہ اسی وقت میں دنیا چھوڑ دوں اور کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو شاعر نے کہا کسی بھی چیز کو دیکھنے کی حسرت نہیں مجھ کو. بولو سبحان اللہ. کسی بھی چیز کو اب دیکھنے کی حسرت نہیں مجھ میں، بس ہو گیا امید پورا یا رسول اللہ.
वो नेकी थी जो उम्र की सारी जिंदगी की नेकी पर सबकत हासिल कर ली। और सुनो अबू बकर की फजीलत क्या है। आखिरी बार वो मकाम है मेरे अबू बकर का कि जब जंगे बद्र जंगे खैबर लड़ा गया था तो उस वक्त सहाबे किराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठहरने के लिए एक झोपड़ा बनाया। मेरे आका इस झोपड़े के अंदर आराम फरमा होंगे। झोपड़ा बन के तैयार कर दिया गया। मौला अली शेर खुदा ने लोगों से सवाल किया था, ए अली ने पूछा था, ए लोगों ये बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है। तो लोगों ने क्या नाम लिया था मालूम है? ए अली तुम सबसे बड़े बहादुर। क्या कहा? तू सबसे बड़े बहादुर हो। अली ने कहा नहीं, मुझसे भी बड़ा बहादुर है कोई। लोगों ने कहा अली फिर तुम ही बता दो। कहा जब जंगे खैबर की लड़ाई हो रही थी और झोपड़ा बनाकर तैयार कर दिया गया था, अब ये मामला तय होता है कि रसूलुल्लाह के साथ कौन जाएगा रहने के लिए झोपड़े में, कौन वहां खड़ा होगा। हम में से सारे लोग पीछे हट गए थे, मगर अबू बकर नंगी तलवार लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए थे। इसलिए सबसे बहादुर अगर कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतनी अजमत कि हामिल होने के बाद सहाबा ने आपको खलीफा बनाया था रसूलुल्लाह का। आपने 2 साल 2 माह उमूरे खिलाफत अंजाम दिया। आपका विसाल जब होता है तो उसी जहर जो सांप ने काटा था गाड़ में, वही जहर आपके जिस्म में शरारत होता है और फैलता है। उसी जहर की वजह से आपका विसाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर जहां इन तमाम मरातिब पे फाइज थे, वहीं पर हजरत अबू बकर एक वलीए कामिल भी थे। बोलो सुभान अल्लाह। एक वलीए कामिल भी थे। हजरत अबू बकर के मकान पे 3 शख्स आते। कितने शख्स? 3 शख्स आते। मगर अबू बकर को जल्दी थी नबी के बारगाह में जाने के लिए। अपने बेटे अब्दुल रहमान से कहा, अब्दुल रहमान मेहमान आए हैं, इनकी खातिरदारी करना, कोई कमी मत छोड़ना। अल्लाह अकबर। फिर अबू बकर चले गए। मेहमान आए, खाना बना, तैयार किया गया, खाना रखा हुआ है। वापस आए अबू बकर। रात की तारीकी में काफी देर हो गई आने में। क्या देखा? मेहमान जग रहे हैं, बैठे हुए हैं। अबू बकर सलाम करके घर के अंदर भी क्या देखा? खाने में अभी हाथ भी नहीं लगाया गया। आपने अपने बेटे अब्दुल रहमान को बुलाया और कहा, अब्दुल रहमान मेहमानों को खाना क्यों नहीं खिलाया? हस्ते अब्दुल रहमान ने कहा, वाह खाना लेकर मैं गया था, मगर मेहमान ने मना कर दिया कि जब तक अबू बकर नहीं आएंगे हम खाना नहीं खा सकते। हम खाना नहीं खा सकते। अल्लाह अकबर। हस्ते अबू बकर ने कहा, फौरन दस्तरखान बिछाया जाए। दस्तरखान लगाया जाता है। बैठ के खाना साथ में हजरत अबू बकर तनावल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हस्ते अबू बकर की बीवी उम्मुल खैर फरमाती है, हस्ते अबू बकर जो लुकमा उठाते तो उस लुकमा उठाते खाने के लिए उतना ही ज्यादा खाने में बरकत होना शुरू हो जाता था। जैसे लुकमा लेते खाना में और बरकत होती चली जाती। गोया पूरा घर खाना खा लेता है।
مگر کھانا پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے. پہلے سے زیادہ ہو گیا. اللہ اکبر. رات کی تاریخی ہے, صبح کا وقت ہو جاتا ہے, اصحاب صفہ کی جماعت آتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر کے مکان میں ابو بکر سے نبی نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر, اصحاب صفہ آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے کھانا وغیرہ ملے گا. اللہ کے نبی نے جب اتنا ارشاد فرمایا, ابو بکر نے کہا, ہاں یا رسول اللہ, کھانا ہے کچھ گھر میں مگر کچھ بنانا پڑے گا. نبی نے کہا, ابو بکر جو ہے اس کو لے آؤ. اللہ اکبر. ابو بکر کھانا لے کر چلے جاتے ہیں. سارے صحابہ بیٹھ جاتے ہیں. 70 صحابہ تھے, مگر ابو بکر کا وہ بچا ہوا کھانا جس کو سب نے کھایا مگر کھانے میں کمی نہیں ہوئی. ابو بکر نے 70 صحابہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا مگر کھانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. سب کھا لیتے ہیں, کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ پہلی کرامت ہے. دوسری کرامت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر نے وصال کے وقت کہا تھا, کہ میری بیٹی عائشہ بیچا رہا ہو مگر میرا جو مال ہے وہ وارثین کا ہو گیا, وہ وارثین کا ہو گیا. اے بیٹی عائشہ, قرآن اور حدیث کے مطابق مال کو بانٹنا. کیا فرمایا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق مال کو بانٹنا. کہا یا رسول اللہ, میرے ابا ٹھیک ہے. پلٹ کے ابو بکر نے کہا, ہے میری بیٹی عائشہ, تیری 2 بہن ہیں اور 2 بھائی. بولو سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کہا, اے میرے ابا 2 بھائی 1 بہن ہے. کہا نہیں, تیری 2 بہن ہیں 2 بھائی ہیں. حضرت عائشہ نے کہا, ایک میں ہوں اور ایک ام جاہلہ ہے, جویریہ ہے. یہ تیسری بہن کو. کہا, اے عائشہ, تیری 113 ماں ہے, اس کے شکم میں بچہ ہے اور وہ پیدا ہونے والا کوئی اب بچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک لڑکی پیدا ہوگی. بولو بہت تاریخ بتاتی ہے جب ان کے شکم سے پیدا ہوئی تو وہ بیٹی ہی پیدا ہوئی اور اس کا نام ام کلثوم رکھا جاتا ہے. پتا کیا چلتا ہے, ابو بکر زمین پر ہے مگر ماں کے پیٹ میں کیا ہے ابو بکر اس کی بھی خبر رکھا کرتا ہے. جب ابو بکر مصطفیٰ کے صدیق کا یہ عالم ہے تو نبی کو جہاں کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. نے 2 سال تو مامور خلافت کیا, اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. عبد الرحمان کو لوگوں نے کہا خلیفہ بنا دیجیے ابو بکر سے, مگر حضرت ابو بکر نے خلیفہ ان کو نہیں بنایا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خلیفہ منتخب کر دیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر کو تو سارے صحابہ نے مل کر خلیفہ بنایا تھا مگر حضرت ابو بکر نے عمر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے زندگی میں ہی خلیفہ بنا دیا. محبت سے بولو اللہ اکبر. جب عمر فاروق اعظم خلافت کی کرسی پہ فائز ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم کرسی خلافت پہ, تو یہ عمر کا مقام کیا ہے. ابھی تک آپ نے ابو بکر کی فضیلت سمجھی. اب ذرا دیکھو, ایک صحابہ دوسرے صحابہ سے افضل ہے برابر نہیں. برابر کوئی خوبی ابو بکر کے اندر ہے تو کوئی خوبی حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر پائی جاتی ہے.
حضرت عمر فاروق اعظم یہ کون ہے؟ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی ہے. بولو سبحان اللہ. میرے آقا جب بھی اپنے ہاتھ کو بارگاہ کے مولا میں تلاش کرتے بلند کرتے تو یہ ارشاد کرتے میرے مولا عمروں میں سے کسی ایک کو دولت ایمان عطا فرما. محبت سے بولو سبحان اللہ. عمروں میں سے کسی ایک کو. میں آپ کو بتا دوں ابو جہل کا نام بھی عمر ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم کا نام بھی عمر ہے. میرے نبی نے ان دونوں کے بارے میں دعا کیوں فرمائی ایمان کے لیے؟ کیونکہ یہ عرب کی سرزمین پر سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار مانے جاتے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا جب ان میں سے کوئی ایمان لائے گا تو اسلام کا مشن مضبوط ہو جائے گا. اسلام کا مشن مضبوط ہو جائے گا. دعا مانگی نبی نے تو نبی کی دعا رب کبھی رد نہیں کرتا. بلکہ میرے نبی کی دعا کا تو عالم یہ ہے ارے جابت کا سیرا عنایت کا جوڑا. سے بول دو جابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد. نبی نے دعا مانگی. ادھر کفار مکہ نے کیا پلان بنایا تھا؟ محمد کا خاتمہ کر دیا جائے. کیا پلان بنا؟ محمد کو ختم کر دیا جائے. تو کفار مکہ میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا آخر یہ کام کرے گا کون؟ تو عمر فاروق نکلتے کہتے اس کام کے لیے میں آگے بڑھوں گا. نکلے عمر فاروق تلوار لے کر محمد رسول اللہ کو ختم کر دوں گا, دین اسلام کو مٹا دوں گا. نکلے عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. مسلمانوں اس راستے میں ایک صحابی رسول حضرت نوح سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. کہاں جا رہے ہو عمر؟ بڑا جاہو جلال کے عالم میں ہو, بڑا غضب حالت میں ہو, ننگی تلوار نکلی ہے میان سے, بڑے جذبے میں ہو عمر. عمر فاروق نے کہا جا رہا ہو محمد رسول اللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے. تب تک وہ صحابی کہتے ہیں اے عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نبی کو قتل کر دو گے؟ میں بھی مصطفیٰ کا صحابی ہوں. نبی کو قتل کرنے سے کے لیے تمہیں ہمارے سینے سے گزرنا ہوگا. عمر فاروق اعظم نے میان سے تلوار نکال دی. آپ نے بھی میان سے تلوار کھینچی. تلوار بازی ہو رہی ہے. تب تک صحابی رسول نے کہا اے عمر تم نبی کو بعد میں مارنا, اپنی بہن کی خبر پہلے لے لو. کہا وہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ بھی تو دولت ایمان حاصل کر چکی ہے. وہ بھی تو دولت ایمان پا چکی ہے. بڑے غصے کے عالم میں جاتے اپنے بہن ام جمیل کے گھر, اور ام جمیل کے گھر پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دیا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں عمر ہوں, عمر تیرا بھائی. اللہ اکبر. آپ کی بہن سہ گئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے تھا کہ عمر اسلام کا دشمن ہے, وہ اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے.
اس لیے آپ نے کہا قرآن کو چھپا دیا جائے اور اپنے شور کو کہا تم بھی چھپ جاؤ. پھر دروازے پہ دستک دیا. بہن نے دروازہ کھولا. کہا بہن یہ بتا میں سنا ہوں تو نے محمد رسول اللہ کا دین اپنا لیا ہے, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. ام جمیل کہتی ہے ہاں میں نے باطل خداؤں کی عبادت چھوڑ کر حق اور سچے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دیا. آپ غصے کے عالم میں ہے. کہتے بہن اب بھی تم پھر جا اور نبی سے اپنا رشتہ توڑ لے. آپ کی بہن کہتی ہے میں مصطفیٰ کے جانے محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے تم سنکار دے. اے مرد اتنا آسان نہیں ہے دولت ایمان کو چھیننا. ایمان کی دولت نہیں دے سکتی ہو. آپ نے مارنا شروع کر دیا. آپ نے بات پکڑ کر اپنی بہن کو مارا. جب دیکھا شوہر نے اپنی بیوی کو مار کھاتے ہوئے, شوہر بھی باہر نکلتا ہے اور اپنی بیوی کا بچاؤ کرنے لگتا ہے. عمر فاروق اعظم ہے, بہنوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں. ایمانی دولت نکالتے سینے سے پہلے کی جواب دیتی ہے اے عمر تم میری جان بھی لے لو گے مگر تیری بہن ایمان کی دولت اپنے دل سے نہیں نکال سکتی ہے. ایسا مضبوط ایمان رکھو, پلپلا ایمان مت رکھو. سعودی کا ریاض دیکھ کر سمجھ جاؤ. ایمان مضبوط رکھو. تلوار فضا ملتی, بھائی کا جھاپڑ سی, بھائی کا تھپڑ رخسار پہ پڑ رہا تھا. بال کو گھسیٹ کر کھینچا جا رہا تھا. آپ کے پہلوئی کے داڑھی کو اکھاڑا جا رہا تھا مگر دولت ایمان اپنے دل سے جدا نہ کیا. آج کا ایمان کتنا خراب ہو چکا ہمارا. اگر ذرہ برابر بھی مجھے کہیں کچھ دکھائی پڑتا ہے تو فوراً ایمان ہی بیچ دیتے ہیں. ایسا بیچتے ہیں کہ پوری نسل ہی تباہ کر ڈالتے ہیں. جی بڑا ایسا ہے. مگر مسلمانوں آپ کم ہو, مگر بات میں آپ کو بتا دوں اور سن لینا. یہ ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت ہے. مال و زر آپ کے کام نہیں آئے گا. اگر قبر اور حشر میں کچھ کام آئے گا تو دولت ایمان اس کے مصطفیٰ کام آئے گا. اس لیے صحابہ نے ایمان کی دولت اپنایا تھا. مال کو اکٹھا کرنے میں زندگی نہیں گزارا تھا بلکہ نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا تھا. آپ نے کہا اے بہن چل ٹھیک ہے, آخر یہ بتا وہ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے تیرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا. کہا وہ قرآن ہے. کہا اللہ میرے سامنے. آپ کی بہن نے کہا اے عمر اس قرآن کو چھونے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے. اب بھی آپ کے اندر کوئی نرمی نہیں آتی. لہجہ سخت ہے بہن کا. عمر غسل خانے میں جاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, لنگی تہبند دیا جاتا ہے, کپڑا تبدیل کر کے آتے ہیں. کہے بہن اب پڑھ قرآن. جب بہن نے پڑھنا شروع کیا قرآن, اللہ اکبر مسلمانوں, بہن قرآن پڑھ رہی تھی, عمر کی دل کی دنیا بدل رہی تھی. قرآن قسم خدا کی کہتا ہوں وہ مقدس کتاب ہے. اگر بے چینی کے عالم میں پڑھو گے تو قرار آ جائے گا, اگر تکلیف میں پڑھو گے تو آسانی آ جائے گی, اگر گھر میں برکت کے لیے پڑھو گے تو برکت کا رسول ہوگا, اگر بیمار کی صحت یابی کے لیے پڑھو گے تو بیمار کو شفا مل جائے گا. قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتی
کرتی ہے. ذرا قرآن کو محبت سے پڑھ کے تو دے. بہن نے قرآن کو صرف زبان سے نہیں پڑھا تھا بلکہ دل کی دنیا سے پڑھا تھا. جب بہن نے دل لگا کر قرآن کو پڑھنا شروع کیا. عمر فاروق اعظم قرآن بغیر پڑھتی جا رہی ہے, عمر سنتے جا رہے ہیں, دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے. بہن ٹہل جاتی ہے, اے بھائی عمر اب کیا حال ہے؟ عمر نے کہا ہے میری بہن ام جمیل قرآن کو اور سنا دے. چلے کہاں تھے؟ نبی کو مارنے کے لیے, مگر عالم کیا ہوا؟ ابھی نبی تک نہیں پہنچے. نبی پر نازل ہونے والے صرف قرآن تک پہنچے. اب جب قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا اتنا لاجواب کتاب ہے تو وہ پیغمبر کتنا لاجواب کتاب ہوگا. اب عمر سمجھ گئے نبی کوئی جادوگر نہیں ہے. ارے جب نبی پہ نازل ہونے والی کتاب دل کی دنیا بدل دیتی ہے تو جس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے اس کو دیکھنے پر دل کی دنیا کیوں نہیں بدلے گی؟ اس کے دیکھنے پر دل کی دنیا کیوں نہیں بدلے گی؟ بدل گئی دل کی دنیا. شاید بہن اگلے چل مجھ کو مصطفیٰ کے بارگاہ میں محبت سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہن بہنوں ساتھ میں جاتے ہیں. کیا دیکھا صحابہ نے؟ عمر آ رہا ہے, تلوار تو ساتھ میں تھا ہی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. نبی نے فرمایا میرے صحابہ گھبراؤ نہیں, آج عمر کا ارادہ بدل چکا ہے. سبحان اللہ. نبی 70 میل دور ہے حضرت عمر کی بہن کے گھر سے, مگر آقا عالم ملاحظہ فرما رہے ہیں عمر کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی دور ہے مگر یہاں کی خبر رکھ رہے ہیں. کا عمر آج ارادہ علم لے کر آ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ تلوار نکلی ہے, آپ اجازت دیجیے ہم لوگ تلوار میان سے نکال لے. نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ گھبراؤ نہیں, اگر عمر کا ارادہ غلط ہوگا تو عمر یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا. مگر میرا یقین کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی کو دولت ایمان عطا فرما, مگر میری دل کی تمنا یہی تھی کہ عمر فاروق ایمان لائے. آج میری دعا قبول ہو گئی ہے. صحابہ آنے دو. عمر جب پہنچتے بار گائے مصطفیٰ مولا عمر پر, عمر نے تلوار کو لگ رکھا اور قدم مصطفیٰ میں گر جاتے ہیں. گر گئے قدم مصطفیٰ میں. نبی نے اٹھایا اپنی چادر کو بچھا دیا, آپ بیٹھو. عمر نے کہا یا رسول اللہ اب دیری نہ کیجیے, میں نے قرآن کو پڑھ کر دل کی دنیا بدل لیا ہے. اے میرے آقا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کوئی جادوگر ہے, مگر جب قرآن کی اتنی تاثیر ہے تو آپ کے چہرے پر تو ہے کہ تاثیر کا عالم کیا ہوگا. وہ چہرہ جس کو قرآن میں رب قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے, وہ چہرہ دیکھ کر لوگوں نے دولت ایمان عطا کیا, دولت ایمان حاصل کیا ہے, مگر عمر نے تو قرآن پڑھ کر ہی ایمان حاصل کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, خدائے کربلا, حضرت امام حسین, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ. بھیا ختم کرا جائے. ہاں 11:15 ہو گیا, 11:11 پڑھنا ہے پڑھو, پڑھنا ہے بند کر دو.
फारूक आजम ने मेरे नबी से अर्ज किया, आका हमने इस्लाम तो हासिल कर लिया, मगर मेरे आका मेरी एक राय है। कितना पुख्ता ईमान था सहाबा का, बोलो सुभान अल्लाह। कितना पुख्ता ईमान हो जाता था, मगर सुन लो उनसे पुख्ता ईमान हमारे सुन्नत वल जमात का है। अरे सहाबा ने तो नबी को देखकर ईमान हासिल किया था, मगर हम हमारे मुस्तफा नबी को बगैर देखे ईमान हासिल किया है, इसलिए उनसे मजबूत ईमान हमारा है। वो देख कर ईमान लाए थे, हम बगैर देखे ईमान लाए हैं। उन्हें नबी का सोहबत इख्तियार किया था, हम बगैर सोहबत इख्तियार किए ईमान लाए हैं। इसीलिए किसी ने पूछा था मेरे आका से, या रसूलल्लाह, सहाबा ने, या रसूलल्लाह सबसे अफजल ईमान किसका है? क्या फरमाया था सहाबा ने? सबसे अफजल ईमान किसका है? नबी ने खामोशी इख्तियार फरमाया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास के अशरे मुबश्शरा में से हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम सहाबा का ईमान मजबूत होगा। नबी ने कहा नहीं। कहा, या रसूलल्लाह, हमारा ईमान नहीं इतना मजबूत। नबी ने फरमाया नहीं, 3 बार आका ने फरमाया। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, फिर किसका ईमान? तो नबी ने फरमाया, उसका ईमान ज्यादा मजबूत होगा जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएगा। बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएगा, और हमने मुस्तफा पर बगैर देखे ईमान लाया। बगैर देखे नबी पर ईमान लाया। जब ईमान अबू बकर उमर फारूक आजम को मिली तो कहा, या रसूलल्लाह, मेरी राय है कि अब इस्लाम को छिपाया ना जाए बल्कि इस्लाम को छापा जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अब इस्लाम को छिपाने की जरूरत नहीं है, इस्लाम को छापने की जरूरत है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, है उमर, अभी हम तादाद में कम है, तादाद में थोड़े हैं, लिहाजा भी हमारा ईमान जाहिर करना मुश्किल में पड़ सकता है, दुश्वारी में पड़ सकता है। हज़रत उमर फारूक ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या मेरा दीन हक नहीं है? नबी ने फरमाया, ए उमर, हमारा दीन हक है। नबी उमर फारूक ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हमारा किताब हक नहीं है? मेरे आका ने फरमाया, हमारे किताब की हक पर है। फिर आखिर उमर ने फर्ज किया, या रसूलल्लाह, फिर आखिर छिपाया क्यों जा रहा है? हमारा दीन हक, हमारी किताब हक, हमारे रसूल हक, फिर छिपाया क्यों जाता है? या रसूलल्लाह, इजाजत दीजिए ना, इजाजत दीजिए, हम जमात पर बात कर और अलग नमाज पढ़ेंगे, छिपकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। मेरे आका ने फरमाया, ए उमर, फिर इन सब की हिफाजत कौन करेगा? उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की कहता हूँ, उमर के होते हुए किसी को तकलीफ नहीं पहुंच सकती। मेरे आका, अभी तक उमर की तलवार कुफार मुशरिकीन इस्लाम के लिए थी, मगर अब उमर की तलवार दुश्मन इस्लाम के लिए होगी। नमाज अदा की, उमर फारूक आजम पलटे तो सबसे पहले उमर कहाँ आए मालूम है? अपने मामू अबू जहल के घर पे। कहाँ आए? अल्लाह अकबर। जरा कलेजा तो देखो, उमर बहुत बड़ा, अबू जहल बहुत बड़ा लीडर था, लीडर। आए अबू जहल के घर में, उमर फारूक आजम नंगी तलवार लेकर दरवाजे पे दस्तक दिया। अबू जहल ने कहा, कौन? कहा, तेरा भांजा हूं। अब भांजे, आप तेरा जज्बा अलग लग रहा है, अंदाज तेरा अलग लग रहा है, कहा बाहर निकल।
ابو جہل سمجھ گیا یہ نبی کو قتل کرنے گیا تھا، لگتا ہے اس پر بھی جادو اثر کر گیا، یہ گیا تھا قتل کرنے کے لیے، شاید اس پر بھی جادو اثر کر گیا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھ پر جادو اثر نہیں کیا ہے، ارے میں نے دل کی دنیا سے نبی پر کلمہ پڑھا ہے۔ کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا اے ابو جہل میں چاہتا ہوں تو بھی ایمان کی دولت لے لے۔ ابو جہل نے کہا عمر تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے مگر میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا پھرنے۔ وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور نکلتے کے بعد آپ حرم شریف کے قریب جاتے ہیں۔ حرم شریف کے قریب جانے کے بعد وہاں کچھ ابو جہل کے چہرے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے وہاں پہنچ کر لوگوں کے درمیان کہا اے لوگوں میں اب مسلمان ہو گیا ہوں۔ سب اپنا ایمان چھپاتے تھے، سب اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ پہلا صحابی ہے جو اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے، چل چل کر بتا رہا ہے، گھر گھر جا کر بتا رہا ہے۔ جب لوگوں نے سنا یہ تو مسلمان ہو گیا تو چاروں طرف سے کفار مشرکین ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابو جہل دیکھتا ہے عمر کو مارا جا رہا ہے، میرے بھانجے کو مارا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا میرے بھانجے کو امان دے دیا جائے، تو عمر فاروق اعظم نے کہا اے ابو جہل تیرے امان کی مجھ کو ضرورت لگی ہے، بلکہ رسول اللہ کی نگاہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ ابو جہل وہاں سے نکلتے ہیں، مسلسل آپ نے تبلیغ اسلام کیا، اور جب آپ نے اسلام کو قبول کیا اب اسلام کی طاقت کا عالم یہ ہو جایا کرتا ہے کہ صحابہ جو اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے حرم شریف میں جانے سے مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا، مگر عمر کے اسلام لانے سے جب کی طاقت ہو گئی صحابہ کے اندر اعلان حرم شریف میں داخل ہو کر مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حرم شریف میں کوئی جاگا نہیں تھا مگر عمر فاروق اعظم نے حرم شریف میں نماز پڑھوایا تھا۔ نبی نے امامت فرمائی، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ابو بکر ہو، عمر فاروق ہوتے۔ کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتے۔ یہ مقام مگر اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آج بھی نبوت کے دعوے دار نظر آتے ہیں مگر نبوت کا دروازہ پیغمبر اعظم پر بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ آپ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ کتنے نمبر کے؟ حضرت ابو بکر نے آپ کو خلیفہ بنایا جب آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے، اللہ اکبر، تو آپ کا ایک معمول تھا۔ وہ معمول کیا تھا؟ آپ راتوں رات گشت کرتے۔ کیا کرتے؟ گھومتے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بھوکا سو رہا ہو، کوئی پیاسا سو رہا ہو، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی پر اتیاچار ہو رہا ہو، اچانک رات کی تاریکی ہے، خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مکان سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں،
اس مکان کی قریب جگہ جایا کرتے ہیں. جب وہاں رکتے ہیں عمر فاروق اعظم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی خاتون ہے جو اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے اے بچوں جو کچھ بھی ہے گھر کے اندر کھا پی کر سو جاؤ، کیونکہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا. اب ابو بکر خلیفہ نہیں رہا ہے، اس لیے تمہیں بھوکے پیٹ سونا پڑتا ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کی دنیا بدل رہی ہے. عمر فاروق رونے لگتے ہیں. آخرکار آپ کے دروازے پہ دستک دیا. جب دروازے پہ دستک دیا عمر فاروق اعظم نے دروازہ کھولا گیا. جب دروازہ کھولا گیا عمر اندر جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں اے بہن آخر تیرے گھر میں یہ بچوں کی رونے کی آواز کیسی تھی؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس خاتون نے کہا اے آنے والے مسافر میرے حالت تمہیں پوچھنا کیا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کچھ تو بتا. کہا اس وقت کوئی عمر فاروق اعظم ہے جو خلیفہ بنا ہوا ہے، جس کے حکم خلافت کر دی گئی ہے، وہ خلیفہ کے لائق ہی نہیں ہے، وہ خلیفہ کا حقدار ہی نہیں ہے. جب سے وہ خلیفہ بنا ہے میرے بچوں نے بھرپیٹ کھانا نہیں کھایا ہے، میرے بچوں نے سکون کی نیندیں نہیں سوئی ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں اس عورت کے سامنے رونے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اے بہن میں کچھ کر سکتا ہوں. اس عورت نے کہا میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ سب سے اچھا ابو بکر تھا، سب سے اچھا ابو بکر تھا جو سب سے پہلے میرے گھر میں راشن پہنچاتا تھا، سب سے پہلے میرے گھر میں کھانے کا انتظام کرتا تھا. وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، مسکینوں کی مدد کرتا تھا، میں سہاروں کا سہارا بنتا تھا، لاچاروں کی لاچارگی دور کرتا تھا، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا تھا. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم ابو بکر صدیق اکبر کے واقعات کو سن رہے ہیں، واقعات کو سن رہے ہیں، عمر کے فاطمہ کی فضیلت کو دیکھ رہے ہیں. عمر فاروق نے کہا اے بہن ٹھہر جا اور رک جا، تیرا یہ بھائی جائے گا تیرے لیے راشن لے کر آئے گا. بولو سبحان اللہ. آگے عمر بیت المال کے اندر، اور جب بیت المال میں داخل ہوئے اپنے حبشی غلام سے آپ نے بیت المال کی چابی مانگی، چابی دے دی جاتی ہے. بیت المال کا تالا خود کھولتے ہیں. ایک کانٹے میں چاول کا بولا، بولو سبحان اللہ. ایک کانٹے کے آٹے کی گولی رکھتے ہیں. غلام کہتا ہے اے میرے آقا ابھی تک آپ نے ہر کام مجھ سے لیا، مگر آج کیا معاملہ ہے؟ آج خود آپ یہ کام کر رہے ہو. کہا مجھے مت روکنا. خود اپنے کاندھے پہ لے کر اس خاتون کے مکان میں پہنچتے ہیں، جاتے ہیں. آٹے کی بوری اتاری، چاول کی بوری اتاری، گھر کے اندر رکھ دیا. وہ خاتون دیکھتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، کہتی ہے اب مجھے ابو بکر کی یاد آ رہی ہے، اب مجھے ابو بکر کی یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم خلیفہ ہے، خلیفہ. آج کے پی ایم اور سی ایم کی طرح نہیں تھے، وہ غریبوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے. رکھ دیا دونوں طرف چاول اور آٹے کو. کہا عمر نے بہن تو آٹا بھی میں چولہا جلا رہا ہوں. تو آٹا دور میں چولہا جلا رہا ہوں. بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، آدھی آدھی پیٹ کھا کر تیرے بچوں نے نیندیں کو قربان کیا. اب ایسا نہیں ہوگا. تیرا ایک بھائی آ گیا ہے، تیرا ایک بھائی آ گیا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں چولہا کو جلایا. عمر فاروق اعظم نے آٹا گوندھا گیا. کھانا ادھر وہ خاتون بنا رہی ہے، ادھر عمر فاروق اعظم بچوں کے درمیان خود کھیل لگے ہیں. خود کھیل رہے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا اے میری بہن اب یہ بتا عمر فاروق اعظم کون ہے؟ کہا وہ سب سے برا انسان ہے، اس کا نام تک نہ لو. اس کو خلیفہ بنانا بالکل غلط کیا گیا.
عمر فاروق اعظم رونے لگتے ہیں. وہ عمر جو زندگی بھر یہ تمنا کرتا رہا، یہ امیدیں رکھتا رہا، جہنم کے خواب سے ڈر کر ہمیشہ عشق رسول میں ڈوبا رہا، آج خلافت پا کر عمر اپنے آپ پہ رو رہا ہے. عمر فاروق نے کہا بہن عمر خلیفہ ہے، 22,000 مربع میل کا مالک ہے، نہ جانے کتنے ایسی غریب بہنیں ہوں گی تیری طرح جس کے گھر میں آٹے اور بوری رہ کر عمر پہنچا ہوگا. ہو سکتا ہے تیرا مکان چھوٹ گیا ہو عمر سے، نہ تیری گھر کی خبر گیری کیا ہو عمر. اے میری بہن معاف کر دے نا عمر کو، چھوڑ نہ عمر کو، معاف کر دے عمر کو. وہ خاتون کہتی ہے اے میرے بھائی میں عمر کی خطا کو نہیں معاف کر سکتی ہو. کتنے دنوں سے میرے بچوں نے رو رو کر نیند کی آغوش میں چلے گئے، بھوکے سوئے ہیں میرے بچے، وہ عمر کو نہیں معاف کر سکتی ہو. عمر فاروق اعظم ساروں قطار رو رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں اے بہن عمر بہت اچھا انسان ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، وہ پہلے غریبوں کو کھلاتا ہے سکھاتا ہے، معاف کر دینا اس کو. وہ بہن خاتون کہتی ہے نہیں. عمر فاروق اعظم سوچ رہے مولا اب کیا ہوگا، ہمیشہ ہم نے خلق خدا کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا، کبھی ہم نے اپنے آپ کو آرام میں نہیں ڈالا، مگر آج مولا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خاتون سے بار بار کہہ رہے معاف کر دے معاف کر دے. آخر میں عمر نے کہا اے بہن اگر عمر تجھ سے آ کر معافی مانگے تو معاف کر سکتی ہے. کیا کہا؟ اگر عمر تجھ سے آ کر معافی مانگے تو معاف کر سکتی ہے. وہ خاتون کہتی وہ کہاں آنے والا، وہ کہاں غریبوں کے مکان کی طرف دیکھے گا، وہ آئے گا ہی نہیں. کہا اگر آ ہی جائے، اگر آ ہی جائے تو معاف کر دے گی. آئے گا تو دیکھوں، آئے تو ذرا. ہے میری بہن ذرا دیکھ تو صحیح، دیکھ میری طرف، میں کوئی فرشتہ نہیں،